السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. بجٹ 2022-23 کو آئے ہوئے اب کافی دیر ہو گئی ہے. 10 جون کو یہ پریزنٹ ہوا تھا پارلیمنٹ میں، اور اب اس کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. فائنانس کمیٹیز جو ہیں پارلیمنٹ کی وہ ڈسکس کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ کیا کہاں ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ نیگوسیشنز جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، وہ بھی اپنے ویوز دے رہے ہیں کہ کہاں چینجز کی ضرورت ہے، کیا وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کے جو پروپوزلز ہیں اور کہاں وہ نہیں کر رہے. آج ہم یہی ڈسکس کریں گے. بزنس ریکارڈر کی ہماری پوری ٹیم یہاں ہے جو بیٹ رپورٹرز ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کہاں جو ہے جو بجٹ میں جو فگرز دیے گئے ہیں کہاں تک وہ اچیویبل ہیں. I'll start with our چیف رپورٹر سہیل سرفراز صاحب ہیں جو بزنس ریکارڈر میں obviously ہیں. یہ ٹیکس کے معاملوں میں کرتے ہیں. جی سہیل صاحب، what in this tax proposals is simply not doable؟ جی بالکل، اس میں انکم ٹیکس کے 3 بڑے جو ہیں وہ ایسے پروپوزلز ہیں جو کہ جس کا خدشہ ہے، امکان ہے کہ یہ عدالتوں میں چیلنج ہوں گے. ان تینوں پروپوزلز کا جو ریونیو امپیکٹ ہے وہ ملا کے 76 بلین بنتا ہے. اس میں پہلا پروپوزل ہے جو ٹیکس آن ڈیمڈ انکم آف ایموبل پراپرٹی ہے، جس کا 30 بلین امپیکٹ ہے. اس کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فائنانس کمیٹی میں جو ہے وہ ممبرز نے کہا ہے کہ جی یہ غیر آئینی ہے اور یہ جو ہے عدالتوں میں چیلنج ہونے کا اس کا امکان ہے. اور یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا اور چیلنج ایفیکٹولی ہو گیا تھا. جی بالکل، یہ ماضی میں بھی ہوا تھا اس طرح سے. اور اسی طرح جو دوسرا ٹیکس ہے جو 2% پاورٹی ایلیویشن ٹیکس آن ہائی انکم ارنر ہے، اس کا ریونیو امپیکٹ 38 بلین ہے. لیکن اس کا بھی بہت زیادہ امکان ہے کہ چیلنج ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاس میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ جو ریہیبلیٹیشن آف ڈسپلیس پرسنز ہے اس کے اوپر ایک انکم سپورٹ لیوی لگی تھی جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی. ٹھیک ہے، اس کو ہائی کورٹ لیول تک اس کی ویلیڈیٹی کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اسی طرح جو تیسرا میئر ہے جو کیپٹل ویلیو ٹیکس جو انہوں نے فورن اموویبل پراپرٹیز کے اوپر لگایا ہے، جو پاکستانی جو کے اوپر جو ریزیڈنٹ ہے ان کے اوپر، اس پہ بھی یعنی کہ یہ حسین اور حسن نواز اور جی بالکل وہ اسحاق ڈار کے بچوں پہ تو نہیں، ان کے جو ہے وہ تو یہ بھی جو ہے یہ بھی چیلنج ہونے کا امکان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کے بعد جو ہے یہ سبجیکٹ پروونسز کو جا چکا ہے. تو یہ تینوں میئرز جو سب سے بڑے انکم ٹیکس کے میئرز ہیں، یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ عدالتوں میں چیلنج ہوں گے. اوکے، ناؤ دس از 76 بلین آؤٹ آف، انہوں نے کیا ایف پی آر نے کہا تھا کہ ٹوٹل کتنے 355 بلین کے جو ہے وہ ٹوٹل نیٹ میئرز تھے، نیٹ ایڈیشنل میئرز ہیں. اس میں سے جو انکم ٹیکس کے کتنے تھے؟ جی اس میں انکم ٹیکس کے جو نیٹ میئرز تھے وہ تقریباً تھے 267 بلین. 267 تو اس میں 76 آپ نے نکال دیے، تو 109 کچھ اس طرح کے ہیں. اوکے، سو 90، سو اٹ از اسینشلی شارٹ فال جو ہے آپ کم از کم یہ کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو پرسنل انکم ٹیکس ہے وہ بھی جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے. جی بالکل، فائنانس کمیٹی کی جو ہے میٹنگ کے بعد جو ہے وہ جو عائشہ غوث پاشا ہیں جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فائنانس کی، ان سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی تھی. تو انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہے وہ فنڈ نے کہا ہے کہ آپ نے پرسنل انکم ٹیکس کو جو ہے وہ کرنا ہے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہی 125 بلین آپ اور جو اچھے جو ریونیو ارنر سیکٹرز ہیں، اسٹیل سیکٹر ہے، بیوریج اور باقی سیکٹرز، اگر ٹوبیکو ان سے ایڈیشنل ریونیو لیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے پرسنل انکم ٹیکس کو ہی بڑھانا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. پرسنل انکم ٹیکس جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب جب پہلے بھی تھے فائنانس منسٹر تب بھی کم کیا تھا، اف آئی ریممبر کریکٹلی، اور اب دوبارہ کیا. اٹس اے گڈ ووٹ ارنر فرام دا سیلری کلاس. یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ جو میرے خیال میں جو ایشو آ رہا ہے فنڈ کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ آ رہا ہے، وہ یہ
ہے کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے جن کی انکم ہے ماہانہ ان کو انہوں نے ایگزمپشن دی ہوئی ہے. ان پہ بہت تھوڑا ہے اور ایگزیکٹلی یہی ایشو آ رہا ہے کیونکہ جب چیئرمین ایف بی آر سے فائنانس کمیٹی کے بعد جو ہے اس ایشو پہ پوچھا گیا تو چیئرمین ایف بی آر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک پرابلم میں پھنس گئے ہیں کیونکہ جو 1 لاکھ روپے ماہانہ تک ہے ان کو ہم ایگزیمپٹ رکھنے کا امکان ہے مزید 1 سے 2 لاکھ کو اگر ہم مزید ٹیکس نہیں کرتے تو ٹوٹل جو سیلریڈ کلاس ہے اس کا 70 سے 80% اس میں فال کرتا ہے. اور اگر 2 لاکھ سے اوپر والوں پہ اگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم 35% سے لے کے 75% ٹیکس کر دیں تو یہ اتنا غلط ہوگا اور نامناسب ہوگا کہ ہمیں ہوگا انیکویٹیبل ہوگا. I'll come to وسیم اقبال صاحب جو کہ پیٹرولیم کے ماہر رہے ہیں بزنس ریکارڈر کے. جی وسیم صاحب what do you think؟ دیکھیں جو اگلا جو مالی سال آ رہا ہے 22-23 اس کے اندر انہوں نے پیٹرولیم لیوی کے مد میں 750 ارب روپے جو نا وہ رکھے ہیں اور 2 چیزوں پہ ازمپشن ہے کہ یہ ہم اچیو جو نا وہ کر سکیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو فیول کی کنزمپشن ہے اگر پرائس جو ہے قیمت بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کی کنزمپشن بھی بڑھے گی. اور دوسرا وہ نہیں رہا ہے کیونکہ آپ کو اپنے کولیگ سے ہی پتہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ بائکیا لے رہے ہیں, وہ میٹرو لے رہے ہیں جو پہلے اپنی گاڑیوں میں آتے تھے. تو یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس اکنامکلی. دوسرا وہ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ جو تیل کی انٹرنیشنل عالمی منڈی میں جو اس ٹائم جو پرائس ہے یہ اس حد تک نیچے گر جائے گی کہ یہ جو ٹارگٹ ہے 750 بلین جو اچیو کرنے کے لیے تو یہ 30 روپے تک کی جو نا لیوی ان کا ارادہ ہے کہ یہ لگائیں گے. لیکن یہ assumption دیٹ از دا میکسیمم اور وہ لیوی ابھی 0 ہے. اس کو اگر لگا سکتے ہی نہیں ہیں given this huge this massive rise in petroleum cost. بالکل. اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ یوکرین اور رشیا وار آن گوئنگ ہے ابھی. اچھا مجھے ایک اور جی وہ بیسکلی وہی ایشو ہے وہ تو کوائٹ ویل نون ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو خان صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ایشو ہے یہ مطلب قصوروار ہیں یہ ہمارے جو شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے. تو شہباز شریف کی گورنمنٹ آپ کے خیال میں کہاں تک قصوروار ہے؟ اب دیکھیں جی جو شہباز گورنمنٹ ہے وہ آئی ہے 19 اپریل کو. شہباز صاحب تو میرے خیال میں پہلے پرائم منسٹر ہو گئے تھے بٹ کیبنٹ جو ہے وہ 19 اپریل کو آئی ہے. اور جو پیٹرول کی قیمت انہوں نے انکریز کی ہے وہ 27 مئی آنورڈ ہوئی ہے 3 ہفتے کے اندر. حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس مارجن تھا وہ گریجولی وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے 3 ہفتے میں 3 دفعہ جو ہے مطلب ہے کہ جب وہ 19 اپریل میں آئے ہیں سے لے کے 27 مئی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا تاکہ وہ جو انکریز تھا پھر بہت کنسنٹریٹ بہت زیادہ لگا. لیکن ایک لحاظ سے ٹھیک ہے شہباز گورنمنٹ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی جو ہے نا کوئی نہیں رکھی تھی انہوں نے. خان صاحب نے جو ہے 1 مارچ سے انہوں نے 10 روپے جو قیمت ریلیف پیکیج جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا لیکن اس کے اوپر کوئی سبسڈی نہیں رکھی انہوں نے. سبسڈی بجٹ نہیں تھا بٹ واٹ وی نیڈ ٹو سے از کہ خان صاحب کا پیکیج 28 فروری کو ہوا تھا افیکٹو 1 مارچ کو. یہ چلے گئے تھے 9-10 اپریل کو یہ چلے گئے تھے. تو 1 مہینہ 10 دن تک اگر یہ ہماری جو نیکسٹ گورنمنٹ ہے یہ 11 یا 12 کو جب بھی شہباز صاحب بنے تھے the first decision should have been to stop that subsidy. ورنہ انہوں نے کتنا رکھا ہوا ہے 250 بلین 250 بلین خواتین حضرات بجٹ میں رکھا ہے which is totally untenable. You cannot blame خان صاحب for that. You can only blame up to a certain level. میرے خیال میں پہلے 1 مہینہ 10 دن میں جتنے بھی ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 100 بلین ہی ہوا ہوگا, اس سے بھی کم ہی ہو شاید ہو بیکاز پرائس جو ہے اس کی جو پرائس ہے آئل کی پر بیرل وہ پھر بڑھتی چلی گئی ہے. اوکے آئی ویل گو ناؤ ٹو مشتاق گھومن صاحب جو انرجی سیکٹر کرتے ہیں. ہی ہیز اے ویری کلوز آئی آن سبسڈیز. جی گھومن صاحب. دیکھیے حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے 699 بلین سبسڈی کی مد میں رکھے ہیں جبکہ پچھلے سال یہ جو اماؤنٹ تھی وہ 682 بلین تھی بجٹ کے اندر رکھی تھی. اور وہ بھی ظاہر ہے جو بھی اس طرح کے فگرز پہلے حکومت جو رکھتی ہے بجٹ کے اندر وہ
IMF کے ساتھ جب پروگرام میں ہیں تو ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد ہی رکھے جاتے ہیں. مگر درمیان میں ایسے جو ہے وہ چیزیں آئیں جیسے IPPs کی پیمنٹ کرنی تھی, کچھ اور چیزیں تھیں, تو وہ تقریباً 1.5 ٹریلین روپیز سے بھی زیادہ ہو چکے تھے پیسے. اس دفعہ جو ہے انہوں نے رکھے تو کم, مطلب اس سے تو کم رکھے ہیں کہ 56 بلین % کم رکھے ہیں, مگر بجٹ سے کم لکھے ہیں, مگر لگتا یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں انہوں نے پھر پیمنٹ کرنی ہے. جیسے IPP سے 2002 والوں کو پیمنٹ کرنی تھی 30 جون سے پہلے کوئی 95 بلین کے قریب. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی چونکہ اس میں ہمارے پاس بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا بہت زیادہ, تو ہم جولائی میں جا کے کریں گے, یعنی اگلے فسکل ایئر میں وہ کریں گے, اور اس کے لیے بجٹ کے اندر کوئی ایلوکیشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرح جیسے گومن صاحب how much are we talking about اس کا IPPs کا کوئی 95 بلین ہے, تو انہوں نے جو 690 اور پھر جو آپ 699 کر رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ہی وہ بڑھ کے تو آلموسٹ 800 ہو جائیں گے, رائٹ؟ جی, تو ابھی اس کے علاوہ جو چائنیز پروجیکٹس کے پیسے دینے ہیں وہ اسٹیگرڈ اماؤنٹ وہ بھی کوئی تقریباً 300 بلین کے قریب ہے. وہ کتنے دیتے ہیں, کتنے ایگری کرتے ہیں ان کے ساتھ ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے. کمیٹی بنی ہوئی ہے جو پرائم منسٹر نے بنائی ہے فائنانس کی اور پارلیمنٹ کی, کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ان کا کوئی آپ حل نکالیں, اسٹیگر جو ہے پیمنٹ کریں, کچھ ابھی کر لیں, کس طرح کو ڈیوائڈ کر کے اگلے مہینوں میں. تو ابھی اس پہ طے نہیں ہوا, لیکن بہرحال پیمنٹ تو وہ بھی ان کو کرنی ہے. تو اس طرح you are talking roughly about 400 بلین جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے انڈر اسٹیٹ کیا ہے سبسڈیز میں. وہ کیا ہے. تو آپ دیکھیے گا جو فگرز اس سال میں 1.5 ٹریلین کے قریب ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے اس کے قریب آ جائیں گے سبسڈی کی. یو تھنک سو؟ اینڈ اسپیشلی اگر یہ جو یوکرین جو وسیم صاحب بتا رہے ہیں یوکرین وار کی, وہ اگر پرولونگڈ ہو, جو کہ اب فیئر یہی ہے دنیا میں کہ وہ پرولونگڈ ہوگی, تو دس وڈ جسٹ کنٹینیو, رائٹ؟ جی, وہ کنٹینیو کرے گی, اور اس کا جو امپیکٹ جو ہوگا وہ فیول پرائسز پہ پڑے گا. ظاہر ہے فیول پرائسز بڑھیں گی تو ہماری جنریشن کی کاسٹ بڑھے گی. جنریشن کی کاسٹ اگر وہ آپ فل کاسٹ ریکوری نہیں کر پا رہے تو وہ آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھے گا. تو وہ چاروں طرف سے ہم ہیں گھرے ہوئے, تو اگر نہیں بڑھاتے تو ہم بھی پھنستے ہیں, بڑھاتے ہیں تو پھر بھی ظاہر ہے پبلکلی پبلک. جی صحیح. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. خواتین و حضرات, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی گومن صاحب, ون فائنل کویسچن, بیکاز آج کل لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے, اور آپ نے سیکولر ڈیٹ کا بھی مینشن کیا تھا, وچ آبویسلی وہ لیکوڈیٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں یو نو ان دس سیکٹر. تو what do you see happening, what do you see this government doing or any government doing, کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو, تو کس طرح یہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ اس کا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, دیکھیں پچھلی گورنمنٹ جو PTI کی تھی اس کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. ایک تو جو ریونیو بیس جس کو کہتے ہیں, جہاں پہ لاسز زیادہ ہیں, وہاں تو 2.5 سے 3,000 میگا واٹ وہ تو مطلب کنٹینیوسلی بہت عرصے سے چل رہی ہے. اور اس کے باوجود دوسری بھی جو تھی جو ان اسکیجولڈ لوڈ شیڈنگ پچھلی گورنمنٹ کے میں بھی تھی, اور میں خود بھی جو پچھلے وزیر تھے ان سے میں پوچھتا بھی رہا کہ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہو رہی ہے, لیکن وہ ریونیو بیس زیادہ نہیں تھی گورنمنٹ صاحب جتنی اب ہے. تو ابھی جو اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے تقریباً 6,000 سے 7,000 میگا واٹ کے جو درمیان ہے وہ شارٹ فال ہے, جس میں آپ 3,000 وہ نکال لیں. جو ریونیو بیسڈ ہے اس کو تو یہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے, تو 3 سے 4 کے درمیان جو ہے وہ جو ہے جو دوسرے ایریاز میں ہو رہی ہے, اور اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تقریباً 500 میگا واٹ کے اوپر اگر آپ کریں تو تقریباً 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ بنتی ہے. تو اگر 4,000 ہے تو اس کا مطلب 8,000 تو بنتی ہے. ان کو کیلکولیٹ کر لیں, اور پھر شہروں میں اگر کم کر لیں تو دیہات میں بڑھا دیتے ہیں. ایک تو یہ ایشو ہے, اور یہ ڈیلیبریٹلی حکومت کا ایک منصوبے کے تحت کر رہی ہے کہ اگر ہم لوڈ شیڈنگ تو برداشت کر لیں گے, مگر اگر ان کو 7-8 روپے کا جو ہے FCA مہینے کا آ گیا تو وہ
جو قیمتیں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں اور وہ چیخیں ماریں گے حکومت کے خلاف. اور یہ انڈیا بھی کر رہا ہے رائٹ, انڈیا از ناٹ امپورٹنگ اے لاٹ آف فیول بائی, اور اس میں لوڈ شیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, حالانکہ دے ہیو اے ویری ویری ہیلتھی ریزرو پوزیشن کمپیئر ٹو جی. انڈیا نے بیسیکلی یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو امپورٹڈ کول ہے وہ اس پہ تو بالکل ہی بین کر لگا دیا ہے, اور ان کی بہت زیادہ جنریشن ڈپینڈ ہی اس پہ کول پہ کرتی ہے, کول پاور پلانٹس پہ. تو اس لیے ان کی تو آلموسٹ تمام اسٹیٹس میں اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے, اور پالیسی کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم اتنی مہنگی بجلی بنا ہی نہیں سکتے جہاں پہ چار مطلب دس از اے میجر ایشو, اور یہ پرینیلی ہو گیا ہمارے لیے. جس طرح ہم ہر ایک دو سال کے بعد واپس فنڈ کے پاس چلے جاتے ہیں, اسی طرح ہمارا جو سیکولر ڈیٹ ہے وہ پرینیلی ہے, کوئی ختم تو نہیں ہونے کو آ رہا. بٹ دس از سم تھنگ دیٹ سم گورنمنٹ, سم ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو ٹیک دا ڈیسیژن ٹو ڈیل ود اٹ. آئی ول کم ناؤ ٹو سردار سکندر شاہین صاحب. سر, آپ کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جو بڑا فلیگ شپ ہے, اور یہ شروع ہوا تھا زرداری صاحب کے وقت میں 2008 میں شروع ہوا تھا. اٹ وینٹ آن ٹو پی ایم ایل نواز, دین خان صاحب نے بھی اس کو اب سبسیوم کر دیا تھا ان احساس پروگرام. اب دوبارہ یہ احساس کا نام تو اب نہیں لیا جا رہا, بٹ بسپ کا نام اب آ رہا ہے. تو اس کا کیا کیا ہے اس بجٹ میں گورنمنٹ نے؟ اس گورنمنٹ میں بجٹ میں تو اس گورنمنٹ نے اس کو آن پیپرز تو جو بجٹ ہے وہ 364 ارب کا انکریز کیا ہے 260 بلین سے, اس کو انکریز کر کے 364 پہ لے کے گئے. 40% انکریز ہے, وہ تو اس کو تو سب نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کوئی ڈائریکشن ہے ہی نہیں, کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کیا کریں گے یہ, ان کی فوکس کیا ہے. بٹ آپ نے مجھے پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے آپ کہ یہ جو ہے جو پچھلی گورنمنٹ جون تک کلیئر کر گئی تھی وہ بسپ کی جو ڈسبرسمنٹس ہیں. بسپ کی ساری ڈسبرسمنٹ جنوری ٹو جون کا جو یہ بائی اینول یا 6 منتھلی سائیکل ہوتا ہے جس میں پیمنٹس ہوتی ہیں, تو وہ 2000 پر منتھ کے حساب سے 12,000 کی ایڈوانس ہی ایچ بینیفیشری کو پیمنٹ ہوتی تھی. وہ سارا کلیئر کر گئے, بلکہ آخر میں تو انہوں نے بڑھا کے 12 سے اس کو 14,000 کر دیا تھا. وہ تو ابھی تو انہوں نے نئے سال سے جب نیا فسکل ایئر 1 جولائی سے سٹارٹ ہوگا تو پیمنٹ سٹارٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پچھلی گورنمنٹ سے, تو ان کا تو بڑا ایک ویل امپلیمنٹڈ میکانزم تھا. تمام چیزیں بڑے اس کے انکریزنگلی ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف وہ جا رہے تھے, اور ٹرانسپیرنسی پہ بہت فوکس تھا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کرٹکس تھے وہ بھی ریکگنائز کرتے تھے, اور پاکستان سے باہر بھی فرسٹ ٹائم دنیا میں اس کو اپریشیشن ملی تھی کہ یہ میرے خیال میں میجر پارٹ آف دا اپریسیشن تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی ہی بنتی ہے. شی واز اے ایکسٹریملی کمپیٹنٹ لیڈی. جی بالکل, وہ شی لیڈ فرام دا فرنٹ, اور انہوں نے کافی اس میں ٹرانسپیرنسی پہ, پچھلے سال کی بات ہے جب ہم نے بھی اس پہ رپورٹنگ کی تھی کہ کوئی آڈٹ رپورٹس آئی تھیں کہ انڈیزرونگ بینیفیشریز کو پیمنٹس ہوئی تھیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں, تو اس کو انہوں نے بڑا سیریس لیا. اس پہ FIA کو انہوں نے باقاعدہ لکھا اور ٹیک اپ کیا, اور شی میڈ شور کہ یہ اس کو ریکور کیا جائے, اور ایک اس میں لوگوں تک وہ گئے اور انہوں نے کیسز بھی رجسٹر ہوئے. تو یہ چیزیں اس دور میں بڑا ایک جیسے کہ ہم کہہ چکے ہیں بہت زبردست ایک اسٹریم لائنڈ میکانزم تھا, جو اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی, ابھی تک نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ دے آر جسٹ ویٹنگ فار دا نیکسٹ فسکل ایئر بیکاز دیر از ناٹ دیٹ مچ ورک ٹو ڈو ان ٹرمز آف ڈسبرسمنٹ. وی ہوپ. I'll come now to نزہت نظر, یہ ڈیفینس کرتی ہیں, اور نزہت I'm interested more in terms of جو سویلین ملٹری جو ریلیشن شپ تھی خان صاحب کے دوران, وہ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے چیف جاتے تھے ہمارے سعودی عربیہ, جہاں بھی گئے ہیں, پھر چائنا گئے تھے in 2018, and then خان صاحب went and the deal was done. تو کیا وہ اس وقت کچھ نظر آ رہا ہے اس طرح کا کہ نہیں؟
سملر پریکٹس جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے, ابھی ہو چکی ہے. ابھی ریسنٹلی جو سی او ایس نے بلکہ ٹرائی سروسز چیف نے چین کا وزٹ کیا ہے, اور اس کے بعد یہ رپورٹس آئی ہیں کہ تقریباً $2.3 بلین جو ہے وہ چائنا رول اوور کر رہی ہے, which is an IMF condition by the way. بالکل. اور لیکن یہ اس کی نہ ہی ابھی تک کنفرمیشن جو گورنمنٹ نے کی ہے, نہ ہی جو چائنا نے انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اور یہ بھی رپورٹڈلی سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً سملر اماؤنٹ کی جو ہے وہ ایک نیکسٹ فیز میں ڈسپرس کی جائے گی پاکستان کو, اور وہ بھی سیم ہی اماؤنٹ ہوئے گی, اور نومبر دسمبر is a key date in this country. بہت سگنیفیکینٹ ہے. اور یہ جو اس کے علاوہ لیکن اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہنی چاہیے پاکستان میں, اور سیکنڈلی یہ کہ جو کانٹریکچوئل اوبلیگیشنس ہیں چائنا کی پاکستان کے ساتھ, جو گھومن صاحب بتا رہے تھے 300 بلین, 3.25 بلین, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رکھا ہی نہیں, وہ بھی جو ہے فلفل ہونی چاہیے. Okay. تو ابھی تک فی الحال دیکھا جائے تو چائنا جو ہے وہ از ایمرجنگ ایز دا لارجسٹ سگنیفیکینٹ لینڈر. بٹ اگین چائنا ایز اے کنٹری ہیز آلویز ریزسٹڈ کہ ہم کس ٹرمز پہ دے رہے ہیں, کسی کو مت بتاؤ کتنا دے رہے ہیں. سو دے بٹ اٹس ناٹ لائک دا یو ایس کے سیریمنی کریں گے کہ ہم اتنا دے رہے ہیں, اور دا EU, دا یورپین یونین اور UK ناؤ. جی علی حسین توری صاحب یہ کرتے ہیں جی فارن آفس کور کرتے ہیں, ان کی بیٹ ہے. What do you think? Is there something else coming from some other friendly country? جی آپ کو یاد ہوگا اپریل کے آخر میں اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا, اور پھر اس کے بعد UAE چلے گئے. اسٹاپ اوور بیکاز وہ پلان نہیں تھا, وہ میرے خیال میں شاید MBS جو ہیں ان کے جو کراؤن پرنس انہوں نے کوئی ارینج کی تھی اسٹاپ اوور. جی تو وہ یہ دونوں دورے بھی کافی اچھے رہے ان کے. تو سعودی عرب سے جو سننے میں آیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب تو یہ چیزیں چائنا کی طرح جی وہ اناؤنس کرتے بھی نہیں ہیں, اور وہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں, جس طرح پچھلے گورنمنٹ PTI والے جو کرتے تھے تو اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. تو سننے میں یہ آیا ہے کہ مطلب وہاں پہ بھی کافی چیزوں کے اوپر انہوں نے اگری کیا ہوا ہے. رول اوور بھی کہہ رہے ہیں, جیسے رول اوور کی بات ہو رہی ہے, 3 بلین رول اوور کی, اور اس کے علاوہ آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر بھی بات ہو رہی. اینڈ آلسو ایڈیشنل لینڈنگ. بٹ اگین یہ میرا خیال میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اٹ از کنٹینجنٹ آن دا IMF 7th ریویو, جو اب ہم لاسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے, جو ہمارے اکنامکس سے ڈیل کرتے ہیں کہ اس کی کیا لائکلیہڈ ہے. اوکے, واٹ اباؤٹ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو قطر ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. قطر میں جی وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے گیس PMLN کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, سیف الرحمان صاحب ادھر ہسٹری ہے ان کی. تو LNG کے حوالے سے وہاں پہ بھی بات چیت ہو آئل رہی اینڈ ہے, ڈیفرڈ پیمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ایڈوانس سٹیج پہ. خواتین حضرات, یہ جو دونوں جو فرینڈلی کنٹریز کا بتایا نزت نے اور علی حسین نے, دیز آر دے سے دے مٹیریلائزڈ. اف دے مٹیریلائز اگر ہو گئے اور ہمارے اسٹیٹ بینک میں وہ پیسہ آ گیا, تو اس سے روپے کو کچھ اسٹرینتھ ڈیفینیٹلی ملے گی, اینڈ دین دا روپی کین کم ڈاؤن ٹو سم ایکسٹینٹ. اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب توری صاحب سے ہم فائنل پوچھیں گے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایک بڑی ٹرمنڈس نیوز جو ہے, تو اس کے بارے میں اگر ہمیں بتائیں, بیکاز بوتھ سائڈز آر ٹیکنگ کریڈٹ. وہ جو PTI ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا کام کیا تھا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور جو اینٹنی بلنکن جو US سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, ان کی آپٹکس بہت اچھی تھی, بہت پازیٹیو تھی. تو اٹ کوڈ بی دیٹ ریزن دیٹ وی گاٹ سپورٹ فرام دا ویسٹ. جی توری صاحب, اینی ویوز آن دیٹ؟ جی بالکل, آپ نے صحیح بتایا کہ جو نیو یارک میں ریسنٹلی جو ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی تھی US سیکرٹری آف اسٹیٹ انتونی بلنکن کے ساتھ, وہ آپ نے جیسے بتایا کہ بڑے اچھے آپٹکس تھے اس کے, اور اس کا اور خاص انہوں نے فون کر کے بلایا تھا بلاول بھٹو ہمارے فارن منسٹر کو. تو اس کا رزلٹ ہمیں یہ ملا کہ ٹھیک ہے, ہم نے کافی جو ہے پاکستان نے کافی حد تک اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا,
مگر پہلے بھی کیا ہوا تھا, اف یو ریمبر پی ٹی آئی گورنمنٹ جو تھی وہ کمپلین کر رہی تھی کہ یہ تو دس سیمس ٹو بی. اچھا اس میں ایک دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ weren't they accusing the FATF of bias? جی انہوں نے جو ہے پچھلے فارن منسٹر جو تھے شاہ محمود قریشی جو ہے اس وقت کے FATF کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی خط بھی لکھا تھا کہ چونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک لابینگ کر رہا ہے پاکستان کو, اور اس گروپ چونکہ یہ ٹیکنیکل ایک فورم ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایک یہ ریزن تھا, اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ میم یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے جو قوانین ہیں, FATF یہ چاہتا ہے کہ یہ صرف قوانین نہ ہوں, اس کی مطلب امپلیمنٹیشن بھی اسی حد تک ہو. اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے تو کوئی امپلیمنٹیشن ہوتے ویسے نہیں دیکھی ہے, کوئی کیس آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا. بٹ اینی وے it's a very favorable thing for Pakistan. It will open up the debt equity market ہمارے لیے بڑی بہتر ہو جائے گی. I'll come now to طاہر امین صاحب. اور کیا چیز ہے جو ریونیو بیس جو ریونیو کو کم کرنے کی جو کم کرے گی, اور کوئی ہے جو ایلیمنٹ ہے ان دا بجٹ؟ بالکل جی, ایک میجر ایلیمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو پروونشل سرپلس ہے وہ 800 بلین روپیز رکھی ہے, لیکن اگر پروونشل بجٹ کو دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑا شارٹ فال ایکسپیکٹڈ ہے, اور وہ اس طرح کے سندھ پروونشل گورنمنٹ نے 33.8 بلین کی ڈیفیسٹ بجٹ دی ہے, کے پی نے خیبر پختونخوا نے بیلنس بجٹ دیا, اور اس بیس پہ دیا کہ جو ڈویزیبل پول سے جو ملنا ہے وہ ریئلائز ہو جائے گا. ان دونوں نے سندھ کا بھی زیادہ ہو سکتا ہے ڈیفیسٹ, اور ان کا ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر پنجاب کو دیکھا جائے تو 125 بلین کی سرپلس دی ہے, لیکن یہ چیز ایک اور 125 بھی طاہر صاحب اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ یہ پنجاب کا شیئر جو ہے وہ 125 سے بہت زیادہ بنتا ہے 100 بلین. بالکل جی, تو یہ تقریباً 700 بلین سے تو زیادہ ہے اسٹیک ہولڈر, اور یہ میجر چیز یہی ہے کہ جو انڈیکیشن ہے کہ پروونشل گورنمنٹ سے کوئی کنسلٹیشن وغیرہ نہیں کی. I'll come now to ظہیر عباسی صاحب, ہمارے بہت فائنانس منسٹری آف فائنانس کو کور کرتے ہیں, اور if you ever go to the Ministry of Finance you'll see him lurking in the corridors, right? عباسی صاحب, کیا جو اوور ویلمنگ چیز جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے اس بجٹ کے بارے میں وہ کیا کرتی ہے؟ دیکھیں, اگر اس بجٹ میں ہم دیکھیں تو کرنٹ ایکسپینڈیچر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں تقریباً 70% اس میں انکریز ہوا ہے, فرام 2018-19 ٹو 21-22. جی یہ 4. اور یہ بجٹ کی ہے وہ انفنڈڈ سبسڈی جو وسیم صاحب بتا رہے تھے اباؤٹ پیٹرولیم وہ انکلوڈیڈ نہیں ہے, صرف جو 4.4 سے 7.5 ٹریلین تک یہ چلا گیا ہے. اب انہوں نے جو اس دفعہ کیا ہے 7.5 ٹریلین سے 8.5 رکھا ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر, دو کہ یہ 1000 بلین کا اس میں انکریز ہے, لیکن 1 ٹریلین جی 1 ٹریلین کا انکریز ہے. اور لیکن اس میں جو انہوں نے پرابلم آ رہی ہے ان کو اس وقت, اگر ان سے بات کریں تو جو جس روپی ڈالر پیریٹی پہ انہوں نے اس کو بجٹ کیا تھا وہ 183 تھی, اب جو ہے 2.207 انٹر بینک ہے جو اس میں آلریڈی تقریباً جو ہے 2.4 ٹریلین کا جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہوا ہے. اب یہ ان کو مینیج کرنے میں مشکل آ رہی ہے, کیونکہ بجٹ تو ویسے ہی جو ہے کہ آؤٹ آف نمبر ہو گیا. اٹس آلریڈی بیکم ایرریلیونٹ بیفور اٹس ایون بین اپرووڈ بائی پارلیمنٹ, اور وہ بڑا فائٹ کر رہے ہیں کہ جی اپروو کرائیں. I'll come back to you. I want to go to طاہر صاحب and ask him کہ طاہر صاحب یہ جو ہے فنڈ جو کرنا ہے وہ کس طرح کر رہے ہیں, کیا ڈیٹ کتنا بڑا ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب؟ جی پچھلی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی تو اس پہ یہی وہ کرٹیسزم زیادہ ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ قرض اور جو انہوں نے لیا مطلب ہے کہ یہ کریکٹ 52 بلین ڈالر کی ایکسٹرنل بوروئنگ کی تھی, اور اس میں 36 بلین کی لی ہے واپس کر دی 3.5 ایئرز. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی ٹرینڈ اس گورنمنٹ نے بھی بجٹ میں رکھے, اور کچھ اس طرح کے 3.166 ٹریلین یہ فارن ایکسٹرنل ڈیٹ جو کہ ہے وہ بجٹ کی ہے, لیکن یہ انڈر اسٹیٹڈ ہے کیونکہ اس میں
IMF کا بھی نہیں ہے, اور اس میں چائنا سے جو آنا ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے. 36 to 37 بلین ڈالر جو ہے وہ اس مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ہم لائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے 21 جو ہے وہ تو واپس ریٹائر کرنے, جو ریٹائر کرنے, یعنی کہ دے آر ناٹ ایون لوکنگ ایٹ دا ریمیٹنس انفلوز, دے آر ناٹ ایون لوکنگ ایٹ دا ٹریڈ figures. They are only looking at کہ 21 بلین کا وہ کریں گے, 4 سے 5 ہم کریں گے. فورن ایکسچینج ریزروز ہے, ریزروز کو اسٹرینتھن خواتین حضرات بہت کرٹیکل ہے, بیکاز اگر اس کو ریزرو کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو آپ کا جو روپی ڈالر پیرٹی ہے وہ نیچے نہیں آئے گی, اور وہ اگر نیچے نہیں آئے گی تو آپ کے انفلیشن, جو امپورٹڈ گورنمنٹ کو تو رہنے دیں, بٹ امپورٹڈ جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. جی بالکل. اس میں ایک اور بات ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس طرح لکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 10 سے 12 بلین ڈالر یہ بجٹری سپورٹ کے لیے بھی لے رہے ہیں, جو انجسٹیفائڈ ہے اور اس ٹائم پہ. اور بٹ ان کے جو آسٹیریٹی میجرز ہیں وہ خان صاحب والے ہی ہیں نا, انہوں نے تو بھینسیں بیچی تھی, اور مطلب ہے کہ آپٹکس بڑے اچھے تھے, مگر یہ ہے کہ وہ مطلب انہوں نے وہ بسکٹ نہیں دیتے تھے, وہ چائے نہیں پلاتے تھے, وہ بھینسیں انہوں نے بیچی, پرانی گاڑیاں بیچ دیں وہ منسٹریز کی, بٹ اٹ واز اے ویری اسمال اماؤنٹ یو نو آف دا ٹوٹل بجٹ. اور انہوں نے جو کہ جی ہم فیول جو ہے وہ 40% کر دیں گے, ہم کاریں نہیں لیں, مطلب اس کے باہر کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی. دس اگین از گڈ آپٹکس بٹ اٹ از ناٹ انف. تو وہی جو مطلب ہے کہ عباسی صاحب نے کہا جو اتنا زیادہ بڑھا دیا کرنٹ ایکسپینڈیچر, وہ اٹس اے سیریس ایشو. یہ اس میں جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ تو ایکسٹرنل کے علاوہ ہے, وہ بھی تقریباً 3.4 ٹریلین اس گورنمنٹ نے بجٹ کیا فار 1 ایئر. اور پچھلی گورنمنٹ کتنی کر رہی تھی؟ یہی آن ایوریج 3.3 ٹریلین وہی وہ کر کے آ رہے تھے, اور اسی گورنمنٹ نے بھی وہی کیا. Thank you very much, all of you. I thank the Business Recorder team and for giving us totally and I hope an unbiased opinion. ہمارے political views تو ہوتے ہیں, but I think they try to present as much of a non-partisan view as they could. خواتین حضرات, یہ بجٹ جو ہے یہ ریونیو کے حساب سے بھی, ایکسپینڈیچر کے حساب سے بھی, یہ it is already, it is no longer, ابھی اپروو نہیں ہوا, ابھی امپلیمنٹیشن 1 جولائی سے ہوگی, ابھی ہی بٹوین دا فنڈ اینڈ دا فگرز دیٹ ہیو بین پلگڈ ان. بیکاز یہ تو مجھے وہی لگ رہا تھا کہ جو میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کرتے تھے, فگرز ڈال دیتے تھے اور اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کہاں سے فگر بنے گا. یہ وہی ٹرینڈ لگ رہا ہے, اور بہت مطلب ہے کہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے, کیونکہ وی ہیڈ ایکسپیکٹیشنس کہ کوئی مور سسٹینڈ and a more sustainable economic policy at least in the budget would have been evident. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.